السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کے متعلق. ہم اس میں حج کا مفہوم، حج کی فرضیت اور مکمل اس کے ارکان پڑھیں گے. گائز ویڈیو اور ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے اس کا مفہوم. حج اسلام کا ایک نہایت ہی اہم رکن ہے جس کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے. اسلام میں حج سے مراد خاص عبادت کے ارادے سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا، چکر لگانا اور مقدس مقامات میں حاضر ہو کر مخصوص اعمال و آداب بجا لانا ہے. حج کی فرضیت. حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے اور یہ مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا. حج ہر عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جب اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. حج فرض ہونے کے بعد سن 10 ہجری میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. حج و عمرہ کے احکام. حج اور عمرہ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھے. مرد کا احرام 2 چادریں ہیں. ایک چادر تہبند کے طور پر جس کو ازار کہا جاتا ہے اور دوسری چادر جس سے اوپر والا بدن کا حصہ ڈھانپا جاتا ہے جس کو رداء کہا جاتا ہے. اور عورتوں کا احرام سلے ہوئے سادہ کپڑے ہیں. احرام پہننے کے بعد 2 رکعتیں نماز نفل ادا کی جاتی ہے اور بعد میں تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ کر احرام حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے. احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا کر طواف کیا جاتا ہے. خانہ کعبہ پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس جگہ کو بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے. طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں. نماز کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والے کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے جانا ہوتا ہے. سعی کے معنی دوڑنا ہے. یہ دوڑ حضرت ہاجرہ کی یاد منانے کے لیے کی جاتی ہے جب وہ پریشانی کی حالت میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. 7 بار دوڑنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے. انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی لگائی جس کے اثر سے پانی کا چشمہ پھوٹ کر نکلا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے. یہ نہایت بابرکت پانی ہے. حج کے احکام میں 8 ذی الحج کی صبح کو منی کے مقام پر ٹھہرنا ہوتا ہے. منی میں ٹھہرنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمل کی یادگار ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس دوران 3 بار 3 جگہوں پر شیطان آڑے آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو بھگانے کے لیے تینوں جگہوں پر 7 مرتبہ کنکریاں پھینکی. اس عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے. حاجی کو 9 ذی الحج کو مقام عرفات پر سورج کے زوال سے پہلے پہنچ کر ٹھہرنا ہوتا ہے جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے. حج کے لیے عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے. اس عمل کے بغیر حج نہیں ہوتا. حج کے احکام میں سے وادی مزدلفہ میں 10 ذی الحج کی رات کو پہنچ کر قیام کرنا ہے. حج کے طریقہ کار. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعمال کی یادگار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی اس درجہ قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قربانی کو حج کے لیے ضروری قرار دے دیا. قربانی کا عمل 10 ذی الحج پر منی میں ربیع الحجہ کے بعد کیا جاتا ہے. قربانی کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق سر منڈوا تراشا جاتا ہے. منڈوانے کو حلق اور تراشنے کو قصر کہا جاتا ہے. گائز
वीडियो मुकम्मल होती है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।